بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ افواج پاکستان کی بیدار اور زندہ ضمیر سپاہ کے نام لیکچر نمبر 2 پیش خدمت ہے۔ انگریز کا رائج الوقت مغربی جمہوریت کا نظام حکومت، اس کا نظام الیکشن، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان 1951-1958 تک، افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے اسکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان لگا کر بصریہ فوجی جمہوریت حکمرانی کرتا رہا۔ 1958-1970 تک بطور فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے مارشل لا لگا کر انگریز کے پروردہ جاگیردار فوجی ٹولہ، جن کے پاس مادی وسائل، جاگیریں، افرادی قوت، مزارع، معاشی طاقت، ان جاگیروں سے حاصل کردہ مال و دولت تھا، ان کو حکومت کا حصہ بنایا۔ انگریز کی جگہ وائسرائے پاکستان بن کر اپنے جاگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے ذریعے ملک پر حکمرانی کرتا رہا۔ انگریز کی طرح ملک کے تمام وسائل، خزائن، زر مبادلہ ان کی ملکیت بنا رہا۔ اسلامی جمہوریت کا نظام حکومت، اس کے ممبران کا نظام سلیکشن، یونین کونسل تا تحصیل، ضلع، صوبہ، وفاق، سینٹ کی سطح تک دین کی روشنی میں نیک، صالح، امانت و دیانت کے پیکر، اخوت و محبت کے پجاری، ادب و خدمت کے وارثوں، دنیا کی بے ثباتی کے عارفوں، خالق کی مخلوق کو خالق کی نگاہ سے دیکھنے والے دیدہ وروں کا چناؤ کرنا، قرآن حکیم کے آئین تعلیمات کے مطابق اسلامی جمہوری نظام مملکت قائم کرنا، مغربی جمہوریت کا سیاسی جماعتوں، ان کی اسمبلیوں میں مغربی کلچر کے کفر کی قانون سازی کا نظام ختم کرنا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرنے کا اسلامی نظام مملکت رائج کرنا، اسلامی جذبے سے سرشار افراد کا یونین کونسل سے لے کر وفاق تک کا فریضہ ادا کرنا تھا، تاکہ 23 کروڑ کسانوں، محنت کشوں، ہنرمندوں پر مشتمل بھوکی ننگی مسلم امہ، ان کی اولادوں پر مشتمل نیچ ذات کے شودروں کی 9 لاکھ سپاہ، ان کے والدین، بہن بھائی، میاں بیوی، بیٹا بیٹی، ان کے عزیز و اقارب کے بنیادی حقوق، خوراک، لباس، تعلیم، علاج، معالجہ، پاکستان میں اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کا تحفظ فراہم کرنا دینی نظام حکومت کی بنیادی ذمہ داری تھی جو نافذ نہ کیا گیا۔ پاکستان کی سپاہ کا صحراؤں، بیابانوں، پہاڑوں، جنگلوں، گلیشیروں پر فرائض ادا کرنا، ٹینٹوں، بیرکوں میں رہ کر ملکی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ایک چٹان کی طرح کھڑے اور الرٹ رہنا، بے پناہ جسمانی تکلیفیں، ان گنت جسمانی ذہنی اذیتوں سے دوچار رہنا، ملک کی خاطر دشمن کی پہلی گولی کے لیے سینہ تانے رکھنا، کھلے آسمان تلے گرمی سردی کے موسموں کو برداشت کرنا، ملکی سرحدوں کے تحفظ کے فرائض ادا کرنا، صحرا کی تپتی دھوپ یا برف کے یخ پہاڑوں یا گلیشیروں کی اذیتوں کا مقابلہ کرنا، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنا، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا طیب فریضہ ادا کرنا، اس کے برعکس فوج شاہی کے ایک جرنیل اور چند کور کمانڈروں اور دوسرا فوجی افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے برات یافتہ شاہی طبقہ کا شاہی ایوانوں میں شاہانہ زندگی گزارنا، حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کا ملکی وسائل، خزائن، زر مبادلہ پر قبضہ کرنا، اس کو کیش کرانا، 9 لاکھ سپاہ، ان کے والدین، بیوی بچوں، عزیز و اقارب کو ان کے مال و دولت سے محروم رکھنا، کیا یہ اسلامی نظام عدل ہے؟ ایک بد نصیب فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے 1951-1958 تک افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے اسکندر مرزا، انگریز کی سرکاری کلبوں کے شرابی زانیوں کو ذاتی تعلق کی بنا پر گورنر جنرل پاکستان لگا کر ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل،
6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چودھری گار کو بل جبر حکومتی حوالوں سے باہر پھینکنا، اسلامی آئین نافذ کرنے والوں کو کچلنا، نہریں، سڑکیں، ڈیم کسانوں مزدوروں نے تعمیر کی، لیکن 1,20,00,000 ایکڑ زمین اس مجرم نے کمشنروں، جرنیلوں، ججوں میں تقسیم کر دی۔ عوام نے احتجاج کیا۔ 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگا کر احتجاج کو کرش کیا۔ جاگیردار ٹولہ جن کی جاگیریں انڈیا کی طرح ضبط کرنی تھیں اور کسانوں میں تقسیم کرنی تھی، لیکن فوجی ڈکٹیٹر نے پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسے نوابوں کو حکومت کا حصہ بنا لیا۔ افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، خاتون اول ناہید مرزا، منصف شاہی کے چیف جسٹس منیر جیسے انگریز کی سرکاری کلبوں کے زانی شرابی شاہی طبقہ کے درندوں کو اہل وطن پر مسلط رکھا۔ کیا 23 کروڑ کسانوں مزدور، ان کی اولادوں پر مشتمل 9 لاکھ سپاہ کو ان کے وسائل خزائن سے محروم رکھنے کا نام اسلام تھا یا اسلام ہے؟ جب عوام اس کے گلے لگے تو اس نے جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان اس کی جنرل رانی کے سپرد کر دی۔ یحییٰ خان اور مسٹر بھٹو زانی شرابیوں نے مل کر پاکستان کو 2 لخت کیا، 1 یونٹ کو توڑا۔ 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ممبران کی بے شمار تعداد بڑھا کر روٹی کپڑا چھت دینے والے مجرم نے 9 لاکھ سپاہ اور 23 کروڑ اہل وطن کے خزائن اور IMF کے قرضوں کو لوٹنا جاری کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے جالوں اور عوام آمنے سامنے آ گئے۔ تیسرے فوجی ڈکٹیٹر ضیاء نے عوام کے کہنے پر تیسرا مارشل لا لگا دیا۔ اس نے شراب بند کی، چادر اور 4 دیواری کو تحفظ دیا، فحاشی بے حیائی کو روکا، مساجد تعمیر کی، روس سے جنگ جیتی، ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، ملکی معاشی حالت کو بہتر بنایا۔ ایک سازش کے تحت اس کو اس کے فوجی رفقا کا جہاز تباہ کر دیا۔ چوتھے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا NRO اور 51% حقوق نسواں کے نام پر حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کو حکومتی ایوانوں اور اداروں پر مسلط کرنا، ان کے شاہی اخراجات کے بجٹ کا ڈبل سے بھی زیادہ اضافہ کرنا، مخلوط تعلیم، مخلوط معاشرہ، مخلوط حکومت کا قانون قرآن حکیم کے آئین کے خلاف مسلط کرنا اور 1973 کے آئین کا حصہ بنانا، پاکستان کا معاشی، معاشرتی، دینی قتال کرنا، جو افواج پاکستان کی 9 لاکھ سپاہ، ان کے نیک سیرت والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب پر مشتمل اہل وطن کے معاشی قتال کا باعث بنا۔ پرویز مشرف اور مسلم لیگ کاف کے چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی، MQM، شیخ رشید، فؤاد چودھری، شہزاد اکبر جیسے بد نصیبوں، فوجی گیٹ نمبر 4 کی حرامی فوجی سیاسی نسلوں نے پاکستان کا قانون قرآن حکیم کے آئین کے خلاف فوجی گن پوائنٹ پر مسلط کر دیا۔ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان کا ملک 2 لخت کرنا، 1 یونٹ کو توڑنا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران اور شاہی طبقہ کی تعداد بڑھانا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا جاگیردار فوجی سیاسی ٹولہ شاہی طبقہ کا اضافہ کرنا، کیا ایسے بد کردار، ملک کے باغی، غدار، ملک دشمن، اسلام دشمن فوجی ڈکٹیٹرز، ان کے کفر کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کے مغربی کلچر کے درندہ صفات، شرابی، زانی سکالرز، ان کی باقیات کو ختم کرنا، افواج پاکستان اور اہل وطن کے لیے ایک عظیم عبادت ہے۔ کیا طبقاتی مخلوط تعلیم، طبقاتی مخلوط معاشرہ، طبقاتی مخلوط کفر کے نظام حکومت کا نفاذ جاری رکھنا، NRO اور حقوق نسواں کے نام پر 51% ان کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کو حکومتی ایوانوں اداروں پر مسلط رکھنا، فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف، اس کے فوجی سیاسی باقیات،
فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ کا معاشی معاشرتی دینی قتال کرنا اور اس کی باقیات کا جاری رکھنا، 23 کروڑ عوام، 9 لاکھ سپاہ اور ان کے والدین، بھائی بہنوں، اولادوں کو حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کا ان شاہی مراعات سے محروم رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ کیا ان دہشت گرد عادلوں، افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے درندوں، معاشی معاشرتی دینی قاتلوں نے پاکستان کو کفر نگری بنا کر رکھ نہیں دیا؟ ملک و ملت کی 9 لاکھ سپاہ کے عظیم جان نثاروں پر قربان، جن کی وجہ سے اہل وطن اپنی زندگی کا نظام، کاروبار حیات سکون و اطمینان سے چلاتے ہیں۔ 4 فوجی ڈکٹیٹرز ان کی سیاسی باقیات کو غصہ میں آنے کی بجائے ان حقائق کو سمجھ کر باطل نظام حکومت کو تحت کرنا اور عدل کش عدلیہ کی سپریم کورٹ کی بلڈنگ کو ختم کرنا، چیف جسٹس منیر سے لے کر بندیال تک کہ ملک دشمن اسلام، دشمن اعتدال و مساوات اور عدل و انصاف کو کچلنے والے مغربی کلچر کے درندوں کو قرآن حکیم کی صداقت کا راہ دکھانا، ان کو اسلامی نظام مملکت کے اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کی زیر کمان دینا، 9 لاکھ فوجی سپاہ اور ان کے والدین پر مشتمل 23 کروڑ کسانوں مزدور اور فوجی چیف کمانڈر حافظ عاصم منیر صاحب اور ان کے فوجی سیاسی رفقا کی عظمت کا صرف اور صرف یہی ایک راستہ ہے، ورنہ 23 کروڑ مسلم امہ، ان کی نسلوں پر مشتمل بھوکی ننگی عوام سے نہ منصب شاہی کی عدل کش عدلیہ، نہ راشی افسر شاہی کے ڈی سی یا کمشنر، نہ جی ایچ کیو کے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف اور ان کی فوجی سیاسی باقیات کی شاہی رہائش گاہیں ان سے کوئی دور نہیں، کوئی گورنر بھی قادری سے دور نہیں، کوئی جرنیل سپاہی سے دور نہیں، کوئی وزیر اعلیٰ ان کو پوسٹنگ کے کروڑوں ڈالر رشوت اکٹھی کر کے بیٹے کو بیرون ملک بھیجنے والا اپنے گن مین سے دور نہیں۔ تمام حکومتی شاہی ایوانوں، اداروں کے دروازے 23 کروڑ اہل وطن کی رینج میں ہیں۔ یا اللہ پاکستان پر رحم فرما، ان مجرموں کو راہ راست دکھا، آمین ثم آمین۔